صاحب یہ کیسے اگر شک ہو جائے کسی کو کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو پھر کیا کریں؟ پہلی بات یہ کہ نظر بعد لگ جانا یہ بالکل حق ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہ موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو منع فرمایا تھا، اور اس کی جو تفسیر ہے اس میں یہی ہے کہ ایک یہ بھی تھی تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی کسی کو وہ مطعون کرنے والی بات نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ میری نظر لگتی ہے تو وہ اکثر طور پر آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس کے بارے میں پتہ ہو کہ بھئی اس بندے کی نظر لگتی ہے تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے نہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو نظر لگتی ہے یہ خوشی سے ہوتی ہے، یعنی دل خوش ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے یار کیسا کام ہو گیا، تو جس کو رشک کہتے ہیں وہ اس حوالے سے بات دل میں آتی ہے، تو تب جو ہے نا وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کے بارے میں پتہ ہو کہ اس آدمی کی نظر لگتی ہے تو اس کے سامنے جانے سے پہلے معوذتین جو ہے نا وہ پڑھ لیے جائیں، اور آیت الکرسی تو بچت ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ پر بار بار نظر لگتی ہے اور کیمرہ کی نظر آ جاتی ہے۔ اس میں وہ بتا دیا جائے خاص طور پر خواتین کو زیادہ آئینہ نہ دیکھا کریں، بہت زیادہ آئینہ دیکھنے سے بھی نظر لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بیماری ہے، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں شکریہ، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، ماشاءاللہ، اور وہ آگے سے کہے الحمدللہ۔ تو یہ بھی بچاؤ کے طریقے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ وہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے خود کو بنایا، میں خود اچھا لگ رہا ہوں تو یہ میرا کمال ہے، وہ رب تعالیٰ آئینہ دیکھنے والی بات جی زیادہ دیکھنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت اپنے آپ کو پھر وہ آدمی اچھا سمجھنے لگتا ہے، اس میں وہ ایک بار بار اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھر تھوڑا سا اس میں فخر کا بھی آ جاتا ہے اور تھوڑا سا تکبر کا بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے کسی خاص کے لیے پوچھا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ اولیاء اللہ کی طرح بندہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے عامر بھائی، کہ اولیاء اللہ بھی تو لوگوں کو دیکھا ہی کرتے ہیں، اور عام آدمی بھی دیکھتا ہے۔ عام آدمی دیکھتا ہے تو دیکھتا حالانکہ وہ محبت سے ہی ہے، سارا بنا ہوا کام بھی بگڑ جاتا ہے، اور ولی بھی دیکھتا ہے، اور ولی کے دیکھنے سے بگڑا ہوا بھی بن جاتا ہے، کیونکہ عام آدمی کی نظر لگ جاتی ہے اور ولی کی نظر پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ولی جب نظر ڈالتا ہے تو اس کی نظر سے کمال کر دیتا ہے، لگ جاتی ہے، پڑ جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس میں چلیں ایک میں بھی اضافہ کر ہی دوں گا، بات چل رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقتلوا ذات فیتین، یہ ایک سانپ کا نام ہے، دبے والا سانپ ہے، اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کی زہریلی نظر، وہاں جو حدیث پاک کے لفظ ہیں وہاں یہ ہیں کہ وہ ایک حامل عورت کے حمل تک کو گرا دیتی ہے۔ اب اس میں ایک سانپ کی زہریلی نظر وہ اتنا نقصان دے سکتی ہے، تو اگر سانپ کی زہریلی نظر میں اثر ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ کے کھانا خراب کر دے، تو ولی کی نور کی نظر میں کمال نہیں ہو سکتا کہ وہ دیکھ کے کھانے کو آباد کر دے۔ پڑ جاتی ہے۔